بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ہم لوگ اسی آیت پر 3-4 پروگرام سن چکے ہیں. آج یہ چوتھا پروگرام ہے جس میں ایمان بڑھتا کیسے ہے، گھٹتا کیسے. قیامت کے دن آپ کے اعمال تولے جائیں گے. جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہ جنت میں ہوگا. آیت وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائی بھی تولی جائیں گی. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی عیش و آرام کی زندگی میں رہے گا جس کا تصور اسے نہیں تھا. لیکن جس کی برائیاں زیادہ ہوں اور نیکیاں کم ہوں، یہ بدبخت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اس کی ماں ٹھکانہ جہنم کا ایک نام ہے، ہاویہ. اس میں رہے گا. اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. یہ ماہیہ کیا چیز ہے؟ مانو نار حامیہ، گرم گرم آگ. ٹھنڈی آگ نہیں، گرم. آپ وہاں کی ٹھنڈی بھی برداشت نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر آپ کا ہاتھ رکھا جائے تو بڑے آسانی کے ساتھ سڑ جائے گا. سردی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی طبیعت سے زیادہ سردی آپ کو دے دی جائے پورا جسم سڑنے لگتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طریقے سے فرمایا ایسے آدمی کا ٹھکانہ اس کی گود جہنم کی گرم گرم آگ ہے. وہ کتنی گرم ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی آلہ ایسا نہیں ہے جسے ناپا جا سکے. دنیا میں اب تک کسی نے بنایا ہے اور نہ بنائے گا. قیامت آ جائے گی، اعمال کے برابر فیصلے ہوں گے اور جس کے نصیب میں یہ آگ آئے گی وہ پچھتاتا رہے گا. اعمال کا وزنی ہونا، نیکیوں کا زیادہ ہو جانا آپ کے لیے نجات ہے. تو دونوں تولے جائیں گے. ہمارے بچپن میں تولنے کا ماحول نہیں تھا، آپ تولے نہیں جاتے تھے. آج کیا ہے؟ ہر چیز تولی جائے. ترازو میں آ گئی. پہلے 100 آم لینے سے 10 آم بڑھ کر لیتے تھے. ہر چیز گن گن کر کے لوگ خریدتے تھے اور پیسے ادا کرتے تھے. آج نہیں ہے. سوال کیا ہے؟ ہر چیز تول میں آ گئی. مشہور تول کیا ہے؟ ایک رتل ہے، دوسرا کلو ہے. رتل آج بھی انگریزی ممالک کے اندر موجود ہے
اور بعض عربی ممالک کے اندر بھی اسی کا تول موجود ہے۔ رطل چھوٹا ہوتا ہے، کلو اس سے بڑا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ملکوں کے اندر جو کے جی کا حساب ہے، اسی کے حساب سے اناج خریدتے ہیں، تیل خریدتے ہیں، ہر چیز خریدتے ہیں، اور اس میں لیٹر بھی ہے، کلو بھی ہے۔ تو اب یہ لوگ اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہم بھی جب 10-12 سال کے تھے، رطل ہی ہمارے ہندوستان کے اندر تھا۔ مجھے اچھا یاد ہے، میں ہمارے والد کی دکان میں بیٹھ کر کے بٹ ترازو میں ڈالتا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ رطل نہیں تو 1 پاؤنڈ، 1 پاؤنڈ ڈالو، آدھا پاؤنڈ ڈالو، 2 پاؤنڈ ڈالو، اسے تقریباً 60 پر 6 کے دہے میں یا 60 پر 4 کے دہے میں منسوخ کر دیا ہے۔ اس کی جگہ بٹ 1 کلو کا آ گیا۔ ہم نے دیکھا، تو بولنے کا مقصد یہ ہے، نیکیاں آپ کو دکھتی نہیں، برائیاں آپ کو دکھتی نہیں۔ یہ ایک عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو جسم دے گا۔ فرض کرو اللہ تعالیٰ اگر نیکیوں کو پھولوں کی شکل دے دے، پھول تولے جا سکتے، برائی کو آگ کی شکل دے دے، آگ بھی تولی جا سکتی، کوئلے کی آگ اٹھا کر تولی جا سکتی، یا اور شکل دے دے، اسے پہچانا جا سکتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، ہم قیامت کے دن ترازوان رکھیں گے۔ موازین کا معنی ہر ایک کا الگ الگ ترازو ہوگا، اس ترازو کے اندر آپ کی نیکیاں بھی تول لی جائیں گی، برائیاں بھی تول لی جائیں گی، وہی فیصلہ سنا دے گا۔ اس آپ جہنم میں جاؤ، آپ جنت میں جاؤ، کیا مشکل ہے اللہ، ترازو کے بازو ہی آپ کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے، آپ کو فوراً اس پر عمل کرنا ہوگا، جہنم میں جانا ہوگا، جنت میں جانا ہوگا۔ اب کون سی جگہ آپ کو پیاری ہے، ویسا عمل کرو۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ نیک لوگ کون ہیں؟ جو قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ چلو اب عمل کریں، تب عمل کریں، تھوڑی دیر کے بعد عمل کریں۔ یہ ایمان جیسے ہی دل کے اندر زیادہ ہوتا ہے، آدمی نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جس کے دل میں کوئی اثر نہ ہو وہ برائیوں پر ہی رہتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو قرآن سننے کے بعد، بیان سننے کے بعد جس کا دل متاثر ہو جائے اور وہ اثر اپنے دل پر دیکھے، جسم پر دیکھے، مال پر دیکھے، عمل پر دیکھے، نیک عمل شروع کر دیتا ہے، تو اس کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ ایک اور فرمایا قرآن مجید نے کہا۔ تو اس کے بعد ہمیں ایک جملہ کہہ سکتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہوئے آدمی اپنے ایمان کو زیادہ کر رہا ہے، برے اعمال کرتے ہوئے اپنی برائی کو زیادہ کر رہا ہے۔ جو شخص
نیک عمل کو زیادہ کر رہا ہے وہ جنت والا ہے، جو برا عمل کر رہا ہے وہ جہنم والا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ روزانہ آپ اپنا ایمان بڑھانا چاہیے تاکہ آپ جنت سے قریب ہو جائیں، اور آپ کا برا عمل کرنے سے رک جانا چاہیے تاکہ آپ جہنم سے دور ہو جائیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پروگرام ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السخی، سخی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ کیا ہے وہ؟ قریب من اللہ، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ قریب من الناس، لوگوں سے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ قریب من الجنہ، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے۔ بعید عن النار، تین چیزیں قریب ہوتی ہیں اور ایک چیز سے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اب بتائیے، آپ روزانہ اچھے عمل کریں تو کیا اللہ سے قریب نہیں ہوں گے؟ جنت سے قریب نہیں ہوں گے؟ یقیناً قریب ہوں گے۔ یہی ایمان کو زیادہ کرنے کا طریقہ ہے۔ سنت نہیں پڑھتے تھے، دل میں بات آئی، ارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سنتوں کو ادا کرتے تھے، اب اسے دل میں بات آ گئی کہ مجھے بھی ان سنتوں کو ادا کرنا ہے۔ یہ شخص جنت سے قریب ہو رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ یہ عمل اللہ سے قریب کر رہا ہے، جنت سے قریب کر رہا ہے، لوگوں سے قریب کر رہا ہے، آگ سے دور کر رہا ہے۔ اگر آپ نے حدیث سنی، ٹس سے مس نہیں ہوئے، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کا نقصان ہے کیا؟ کوئی نہیں پہنچا سکتا اللہ کا نقصان، آپ ہی کا نقصان ہے، آپ ہی کا نفع ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے البخیل بعید عن اللہ، بخیل آدمی جو خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں، وہ کیا ہے؟ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بعید عن الجنہ، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ بعید عن الناس، لوگ دیکھتے ہیں تو بخیل سے دور بھاگتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چندہ لینے کے ٹائم پر لوگوں کی نشاندہی کی جاتی ہے تو بیچ میں ہی لوگ روک دیتے ہیں، ارے بھائی وہ دیتا نہیں، چلو بیکار کہیں پہنچ جائے گی۔ دیکھو لوگوں سے دور ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ بخالت کی وجہ سے۔ بعض مرتبہ نہیں بھی جا کر ہمارا فرض نبھائیں گے، پوچھیں گے، جا کر پوچھتے ہیں، نہیں بھی بعد میں آ جاؤ، اب نہیں کیا بھی۔ اب اس کے بعد مشورہ دینے والے میں بولا رکھو جاؤ، اس کے پاس کچھ بھی ملتا نہیں، تو اس کی بات آگے ہو جاتی ہے اور وہ شرمندہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں بخیل ہر اچھے انجام سے دور Duro jata hai. Allah Ta'ala غضبناک ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ، جو سخاوت نہیں کرتا اس سے دور ہو گیا اللہ۔ تو ایک حدیث میں ہے بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے بندوں کا حق جو نکالنا تھا نکالا نہیں، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن آپ پر ضروری ہوگا جس کو آپ بخیل بتا رہے ہیں وہ شخص
آپ کے کہنے کے مطابق یقینی طور پر بخیل ہو۔ آپ سے چھپ کر کے وہ اگر دے رہا ہے اللہ کے راستے میں تو وہ بخیل نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو دیکھنے کے بعد غلط فیصلہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ آپ کا فیصلہ قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کے باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ اگر وہ باطن میں چھپا کر کے لوگوں کو دے رہا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہے، وہ بخیل نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے شیخوں کو دیکھا ہے حرم کے اندر، ہاتھ پکڑتے ہی تھما دیتے ہیں، چلے پلٹ کر بھی دیکھتا نہیں وہ شخص۔ ایسا ہمارے ساتھیوں کو بعض وقت ریالات ملے، کسی کو 500، کسی کو 200، کسی کو 4، اس کے حصے سے دے کر کے 2-4 روپے میں چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگ بہت کم نہیں، دکھا کر دینے والے بہت زیادہ۔ بیٹھے رہے گا بازو، انتظار میں رہے گا کوئی ادھر دیکھ رہا ہے یا نہیں، فوراً اس کے ہاتھ میں تھما دیا، پیسے چلا۔ ہمیں لنگی پہننے والوں کو بلدیہ والے کہتے ہیں۔ کیا بلدیہ؟ کارپوریشن تو کیا؟ یہ بنگلہ دیش کے لوگ سب غریب لنگیاں پہنتے ہیں، ایسے لوگوں کو بہت پیسے ہیں، ان کی نظر مشہور ہو گئی۔ تو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بخیل حقیقت میں بخیل۔ اب آپ اپنے ایمان کو بڑھا لیے، سنتوں کو ادا کیے، پھر دل میں خیال آیا اللہ کے رسول اشراق کی نماز پڑھتے تھے، پڑھنا شروع کر دیا، اس پر بھی اسے ثواب ہے، ایمان زیادہ ہو گیا۔ پھر تھوڑے دن کے بعد خیال آیا بھائی چاشت کی نماز بھی پڑھتے تھے 9-10 بجے، وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ظہر کے پہلے 2 یا 4 فرض سے 4 ادا کر رہا ہے، 4 کا ثواب ملے گا، جو 2 ادا کر رہا ہے 2 کا ثواب ملے گا۔ اصل میں سنتیں نہیں ہیں، لیکن مستحبات تو ہیں، ثواب کمانے کے لیے راستے ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 4 قبل العصر رحم اللہ امرأن، اللہ اس بندے پر رحم کرے، صلی 4 قبل العصر، پڑھا وہ 4 رکعت نماز عصر سے پہلے، وہ بھی پابندی شروع کر دیا۔ شیر شاہ سوری جو ہندوستان کا مشہور بادشاہ تھا، اس کے نشانیاں آج ہندوستان کے اندر بہت ہیں۔ اس میں سے 2 راستے کے کناروں میں پھلدار درختوں کو لگانا۔ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ ارے بھائی مسافر گزرتے رہتے ہیں، الگ الگ موسم کے درخت لگا دیے جائیں تو ان کو توشہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، راستہ چلتے چلتے جو پھل جس موسم میں آیا ہوگا آسانی سے مل جائے گا۔ اس خیال سے سڑکوں کے دونوں کنارے پھلدار درخت لگایا، آج بھی موجود ہے اس کی نشانی ہندوستان کے اندر۔ سرائے بنائے، کیوں؟ مسافر سڑکوں پر سوتے تھے، ہاں خطرے سے خالی نہیں، شیر آ گیا، باغ آ گیا، زہریلا سانپ آ گیا، اسے کاٹ لیا، مر گیا، تو سرائے بنائے۔ یہ بمبئی میں جو سرائے ہیں، مدراس میں جو سرائے ہیں، بنگلور میں جو سرائے ہیں، مسلمان لوگوں کے نام سے یہ لوگ اسی لیے بناتے تھے، مسافر آئے گا تو اسے رہنے کے لیے کمرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سرائے میں آتا رک جاتا،
اس کی قیمت بھی نہیں تھی، اب لگا رہے ہیں قیمت، کہیں 10 روپے ہے، کہیں 20 روپے ہے، کہیں فری ہے، 3 دن کے بعد چارج ہوتا ہے۔ اب مالدار بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مدراس میں ہے سرائے، ہم نے دیکھا وہاں مالدار سب لا کر کے رکتے ہیں، آج بھی ہے۔ وہ کس کا ہے؟ نواب صدیق آرکاٹ نواب، اس کی سرائے وہ بنایا تھا۔ ایسے بہت سی مثالیں ہندوستان کے اندر، بھوپال کے اندر ہیں، دلی کے اندر ہیں، بمبئی کے اندر ہیں، سب شہروں کے اندر ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن آج کا مسافر ان شہروں میں اترنے کے بعد سب سے پہلے لاڈج تلاش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس پیسہ ہے زیادہ، کمرہ لیتا ہے، ہوٹل میں کھاتا ہے، جتنے دن چاہے پیسے دے کر کے رہتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ یہ پہلے نہیں تھا، فری۔ مدراس میں میں بھی رکا ہوں فری، پاسپورٹ بنانے کے زمانے میں جا کر کے وہاں کمرہ لے کر کے رہ جاتے تھے۔ 3 دن کے اندر اپنا کام ہو گیا، بنا پیسے کے چلے۔ 3 دن کے بعد رہنے کی صورت آئی تو معمولی رقم 5-10 روپے سرائے کے دینا ہے کمرے کے، اب پتہ نہیں کتنا ہے کیا ہے۔ تو یہ طریقے شیر شاہ سوری کے ہیں، جو ہندوستان کے اندر سب سے پہلے درخت لگائے، سرائے بنائے اور کھانے کا پھل پھلالی انتظام کیا۔ تو اس نے وصیت کی تھی، کیا وصیت کی تھی؟ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی بھی عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں۔ جنازہ کون پڑھانا؟ جو عصر کی 4 رکعت سنت ہمیشہ پڑھتا آ رہا ہو، ویسے ہی آدمی کو تلاش کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہے۔ یہ معمولی نیکیاں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 12 سنتوں کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کا محل دے گا۔ اب اس کے علاوہ تہجد ہے، مغرب سے پہلے کی بھی سنتیں ہیں، بعد کی بھی سنتیں ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین الاذانین صلاۃ، 2 اذان کے بیچ میں ایک نماز ہے، 2 رکعت والی ہے یا تو 4 رکعت والی۔ 2 اذان کا معنی کیا ہے؟ یہ اذان دوسری اقامت، ان دونوں کے درمیان کوئی پڑھنا چاہے تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، اسے ثواب ملے گا۔ اب تہجد کا تو قرآن میں ہی اللہ نے ذکر کر دیا۔ کیا ذکر کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود، جو جنت میں سب سے قیمتی گھر ہے، آپ کو اس میں داخل کرے گا۔ اس سے قیمتی کسی کا گھر نہیں ہے۔ مقام محمود ایسا ٹھکانہ ساری جنتوں سے الگ، یہ انعام یہ عمل کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے گا۔ یہ درجہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو تہجد کی پابندی کرنا پڑے گا۔ تہجد ایسا نہ ہو کہ 4 دن پڑھے، 5ویں دن چھوڑ دیے۔ بیماری کی حالت میں آپ نہیں پڑھ سکتے، ممکن ہے صحت ہو جائے تو پھر پڑھنا شروع کریں، اتنے دن آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ چھوڑ دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں، ایک آدمی نماز پڑھنا شروع کیا تھا تہجد،
اسے بلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے فلان دیکھ، لا تکن مثل فلان، اس آدمی کا نام لے کر کے اللہ کے رسول نے اسے نصیحت کی، وہ فلاں آدمی ہے نا اس کے جیسا نہیں ہونا۔ کیوں؟ کانا یقوم اللیل، رات میں نماز پڑھتا تھا، ثم ترک، پھر ذرا دن کے بعد چھوڑ دیا۔ ایسا مطلب پڑھنا ہے پوری زندگی پڑھ، بیماری میں چھوڑ کر صحت آ جائے تو پابندی کر، تجھے جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ اس میں تہجد میں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا، خیر العمل ما دیم علیہ، سب سے نیکی والا کام وہ ہے جس پر ہمیشگی ہو۔ 2 دن پڑھا چھوڑ دیا، 4 دن پڑھا چھوڑ دیا، مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کر رہے ہیں تو ہمیشہ کرو، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ شاید یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تہجد بہت بڑی نیکی کا راستہ ہے۔ فرض ہی نہیں پڑھتے، سلام امام پھیر لیا تو سب اہل حدیث سنگتوں کو بھگے، کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا مسجد میں۔ فلم سے کبھی درمیان میں اٹھ کر آیا نہیں آتا، اس میں ہوتا شیطان اسے شوق لگاتا ہے، نماز سے ایسے بیزار کرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد پھر ایسے معلوم ہوتا پاخانہ نکل گیا، ایسے معلوم ہوتا پیشاب نکل گیا، ایسے معلوم ہوتا کانٹوں پر بیٹھے تھے لوگ، اس یہاں سے اڑ گئے تو راہ۔ یہ تو ایسی چیز ہے۔ بعض بدماش مسلمان اتنے خراب ہیں، مسجد کے نام سے ڈرتے، مسجد میں کہیں کمرہ بنا دو، کرائے کو لگا دو، ڈرتا ہے، کمینہ ہے یہ کمینہ۔ ارے مسجد میں ہم نے رکھو بھائی، ادھر کہاں چاہیے؟ ارے بیوقوف، دیکھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، ابراہیم یہ کہہ کر اپنے بچوں کو، بیوی کو چھوڑ کر گئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ کعبے کے اطراف کوئی عمارت نہیں تھی، کعبہ تھا اور کعبے کے اطراف کوئی عمارت نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو، بیوی کو لا کر کہاں ٹکائے؟ کعبۃ اللہ کے پاس۔ کیا مسجد نہیں ہے؟ مسجد نہیں ہے، کہیں بچے اور بیوی امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یہی وہ اللہ کا گھر ہے، یہی وہ اللہ کا گھر ہے۔ آج آپ چلے جاؤ سعودی کے اندر، کتنی عمارتیں ہیں جو حرم کے اندر، حرم سے باہر، حرم کے اندر، اس کے اندر بھی آپ نماز پڑھو تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ اب یہ ایریا اتنا بڑا ہے، 9 میل تک حرم، وہاں پر تختی لگا دی گئی ہے، ممنوع دخول غیر المسلمین، مسلمانوں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، داخل ہوا حکومت کو معلوم ہوا تو اسے قتل کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ حرم کا جتنا ایریا ہے اس کے اندر غیر مسلم آ نہیں سکتا۔ یہ سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا اور سارے عرب کے اندر اس کا اعلان کیا گیا۔ تمہاری اندرا گاندھی دیکھنا چاہتی تھی مگر اجازت نہیں تھی، نہرو دیکھنا چاہتا تھا، اجازت نہیں۔ آج بھی کسی غیر مسلم کو اجازت نہیں، چاہے وہ دنیا کا بڑا بادشاہ ہو، وزیر ہو، کافر ہے، دخول ہو گئے۔ اب چور ناموں سے تو چلے جاتے ہیں، اسے ہم نہیں کیا کہہ سکتے۔ کتنے مسلمان ہیں اندر جا کر کے شرک کرتے ہیں،
حالانکہ ان کا حکم قتل کا ہے، لیکن حکومت مسلمان کا نام ہونے کی وجہ سے اسے قتل نہیں کرتا۔ تو ایسے چوری سے جانا، دیکھ لینا، آ جانا ہوتا ہے۔ نہرو جدہ جانے کی بڑی خواہش کی تو شاہ فیصل نے جدہ میں ایک بہترین گیسٹ ہاؤس بنایا، اس کے لیے نہرو کے لیے آیا۔ نہرو تھا، بات چیت کیا، سب ہو جانے کے بعد چلا گیا۔ حکومت نے اعلان کیا کہ اس گھر کو توڑ دیا جائے۔ کیوں توڑ دیا جائے؟ تو فیصل نے کہا کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے ہمارا بادشاہ بھی جدہ میں تھا۔ آج تو مندریں بنا کر دے رہی ہے حکومت، کیا بیوقوف ہیں۔ یہ زمین جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اگر ہم زمین میں ان کو طاقت دیتے ہیں یا ان کے حوالے زمین ہوتی ہے تو یہ بڑے اچھے کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں۔ یہ سب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو حرم کے اندر مسجدیں بھی ہیں اور حرم کے اندر عمارتیں بھی ہیں، 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلیں ہیں، حاجیوں کے لیے ٹھکانے ہیں۔ پیشاب بھی کرتا، پاخانہ بھی کرتا، ہم بستری بھی کرتا، سب کرتا، منع نہیں ہے۔ حلال چیز کر سکتا ہے، حرام چیز نہیں کر سکتا۔ اب دیکھو کون سا فندق ہو، شیراتن فلاں جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں حرم کے اطراف، یہاں کیا کرتے ہیں؟ سب رہتے ہیں۔ جتنے بھی مسلمان الگ الگ بستیوں سے آتے ہیں، کرائے پر کمرے لے کر رہتے ہیں، میاں بیوی، ہم بستری بھی کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ۔ تو حرم کی عزت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اس کا یہ دکھانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، جائیں، وہاں رہیں، نماز پڑھیں، حج کریں، طواف کریں، سعی کریں، سب چیزیں وہیں پر ہیں حرم کے اندر۔ اب ایسا حرم جس میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز، کون سی نماز؟ فرض۔ اتنی بڑی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ آج یہ مسلمان ناہنجار مسجدوں سے نفرت کرتا ہے، مسجد کے سامنے رہنے سے نفرت کرتا ہے، مسجد کے اندر رہنے سے نفرت کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ تھا کہ تم حرم کو آباد کرنے کے لیے اپنی بیوی بچوں کو وہاں لے جا کر کے رکاؤ، وہیں سے آبادی شروع ہوگی۔ اب یہ ضرورتیں کہاں کرتے تھے؟ حرم کے اطراف، تھوڑا دور جا کر کے پیشاب پاخانہ سب کرتے تھے۔ یہ حرم کی توہین نہیں ہے، یہ ضرورتیں ہیں آپ کی، آپ کریں گے، اللہ منع نہیں کیا۔ تو بولنے کا مقصد، ہمارے گھر کبھی بھی دیکھتا ہوں مسجد کے اطراف جو ہے خالی ہی پڑے رہتے ہیں، یا بازو ہوں خالی پڑے رہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو انبیاء کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کہاں ہوئی؟ بیت المقدس کے اندر۔ کون کیا؟ ماں مریم نے کیا۔ کہاں تھے وہ؟ پیشاب کرتے تھے، کہاں پاخانہ کرتے تھے؟ مریم کہاں کرتی تھی؟ ذرا سوچو، انسانی ضرورت ہے، اس وقت بھی انسانوں کو تھی، آج بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کالی عورت تھی جو مسجد کو جھاڑو دیتی تھی، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے احاطے میں خیمہ ڈال کر کے سہارا دیا، جاؤ تم یہیں رہو۔ وہ عورت مری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی گئی۔ بعد دیکھا مسجد میں کچھ کچرا ہے تو پوچھا کہاں ہے وہ کالی عورت؟ اللہ کے رسول مر گئی، کب؟ فلاں، چلو
خبر دکھاؤ اس کی، خبر دکھا اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ پڑھی، خبر پڑھو۔ اس کے بعد فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة، بے شک یہ خبریں تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان اللہ سینورها بصلاتی، یقیناً اللہ میری نماز جنازہ کسی کی بھی پڑھنے سے اس کی خبر میں روشنی کر دیتا ہے۔ اس کا مرتبہ بتانے کے لیے جو مسجد کے اندر رہتا ہے اتنا بڑا مرتبہ ہے، مسجد کی جھاڑو دیتا ہے اتنا مرتبہ بڑا ہے، اس کا صفائی کا اہتمام کرتا ہے اللہ کے گھر کا، اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ دوسرا واقعہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خندق میں ایک کافر نے ان کو تیر ماری، تیر شہادت میں لگ گئی، خون رستا تھا، بہتا تھا۔ کیسے بہتا تھا؟ مرہم پٹی کرتے تھوڑی دیر کے بعد اس میں سے کٹ کر کے خون آتا تھا۔ یہ اپنے گھر پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، سعد کو لے کر آؤ، مسجد میں رکا۔ کہاں رکا؟ مسجد میں رکا۔ کیوں؟ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لے کر آئے، مسجد میں رکا، تب بھی یہی حالت تھی، صبح میں شام میں کبھی بھی خون اس رگ سے شہرک سے نکل آتا ہے۔ اب مسجد میں عیادت کرتے تھے اللہ کے نبی، صحابہ کرام سب، لیکن ہسپتال کہاں تھا؟ مسجد کے اندر۔ اب اس کے بعد ایک دن رگ پھٹ گئی، خون زیادہ نکل گیا، انتقال، چلو بھی انتقال بھی وہیں ہو گیا مسجد۔ یہ جتنے ناہنجار بدماش مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان سے گندا کوئی نہیں جسے مسجد پسند نہیں آتی، اور مسجد بھی ان سے نفرت کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ یہ اللہ کے گھر کو اچھا نہیں سمجھتے، اللہ کے گھر میں رہنا نہیں اچھا سمجھتے، تو ایسے لوگوں کو شیطان کا گھر ہی اچھا پسند آتا ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت سے بھی دور کر دے گا، لیکن یہ بدماشوں کو مرنے کے بعد مسجد میں بھی نہیں لانا چاہیے۔ عورت مر جائے اسے بھی مسجد میں لاتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کی۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ مسجدوں کے پاس رہنے سے نفرت کرتے تھے، اذان کی آواز سے نفرت کرتے تھے، قرات کی آواز سے نفرت کرتے تھے، ان کو لے جا کر کے سڑگات میں گاڑ دو، جلا دو، اسی قابل نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد کیوں لاتے ہیں؟ ہجڑا مرتا ہے اسے بھی لاتے ہیں، عورت مرتی ہے اسے بھی لاتے ہیں، بچہ مر جاتا ہے اسے لے آتے ہیں، مرد مرتا ہے اسے بھی لاتے ہیں، عورت مرتی ہے اسے بھی لاتے ہیں۔ جو زندگی میں مسجد کو نفرت کر رہے تھے، اس کے اندر رہنے سے جو اللہ کا گھر بابرکت ہے نفرت کرتے تھے، ایسے غلیظ لاشوں کو مسجد میں لایا مت کرو۔ کیوں؟ میں نے دیکھا، دیکھو 2-3 مہینے سے میرے گھر پڑے ہوئے خالی، یہ شوق سے وہ شخص آیا جو میٹ سے غریب وہاں، اللہ کا گھر ہے، میرے بچے نماز پڑھیں گے، ہم بھی نماز پڑھیں گے، عورتوں کی مسجد کا انتظام ہے، یہاں عورتیں نماز پڑھیں گی، یہ کہہ کر کے وہ بیچارہ ریا کر، ایسے کوئی آئے نہیں، آتے ہی مسجد اندر سے مسجد میں رستہ ہے نیا۔ میں دیکھا ایسے ذہنوں کا جو بگاڑ ہے، حقیقت میں یہ شیطان کے بیٹے ہیں جو اس شکل میں پیدا ہو گئے، ان پر اللہ کی لعنت ہو، ایک بار نہیں کروڑوں بار اللہ کی لعنت ہو۔ آمین بول، کیوں نہیں بولتا؟ آپ کے دوست سے کیا ہو؟ آمین بول۔ ایسے کمینوں کو اللہ کی لعنت بھیجنے میں آگے بڑھنا چاہیے آدمی۔
اب میں نے کتنے واقعات سناؤں مسجد کے، کم ہے، لیکن انبیاء کا گھر مسجد ہی ہوتا تھا، یا مسجد کے پاس کمرے بنا کر کے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے جاؤ، آج بھی اطراف سے جو جالی ڈالی گئی ہے پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے تھے۔ کہاں تھے؟ مسجد کو لگ کر کے تھے۔ انبیاء مسجد کے اندر ہی رہتے ہیں، اسی کو بڑا سمجھتے ہیں۔ یہاں گناہ کرنے کا بھی ڈر ہوتا ہے اور برائی کرنے سے بھی آدمی رک جاتا ہے۔ کتنے فائدے ہیں مسجد کے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہہ کر کے ساری دنیا کو تعلیم دی، احب البقاع الی اللہ المساجد وابغضها واسوأها الاسواق۔ سب سے پیاری جگہیں اللہ کے پاس مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہیں بازار ہیں جہاں ہر قسم کی برائی نظر آتی ہے۔ مسجد کے اندر صرف نیکی ہی ملتی ہے، اور بازاروں کے اندر ہر قسم کی آواز سننے کو ملتی ہے۔ تو لہٰذا مسجد کو عقیق سمجھنا یا اس کے اندر سکونت اختیار کرنے سے ناپسند کرنا، یہ سب کافروں کا شیوا ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسجدوں کا احترام کرنے اور مسجدوں کی فضیلت کو جاننے، اس کے اندر رہائش مل جائے تو اس کے اندر آ کر بسنے اور نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔